اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 61 سے لے کے 70 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر یاد کرا دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے کیے گئے مکمل ترجمے کے ساتھ کریں۔ میرا منظوم ترجمہ صرف آپ کو آسانی سے آیات سمجھانے کے لیے ہے۔ شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت ہے۔ غالب ہے رب ہم پر، قائم ہے نگہبان، اور اس نے ہم پر نگہبان قائم کیے ہوئے ہیں۔ وقت مقرر پر لے جاتے ہیں روحوں کو اور کوئی غلطی بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ میں نے ہر اس شخص پہ یا اس جاندار پہ نگہبان مقرر کیا ہوا ہے جو وقت مقرر پہ اس کی روح قبض کر لے گا، اور وہ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ لوٹیں گے وہ رب کی طرف، مالک ہے جو ہم سب کا۔ لوٹیں گے وہ رب کی طرف جو مالک ہے ہم سب کا، وہ لے لے گا پھر حساب، وہ لے لے گا پھر حساب۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ بولو کہ ہے وہ کون جو دیتا ہے بحر و بر پہ نجات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ بولو کہ ہے وہ کون جو دیتا ہے بحر و بر پہ نجات۔ پکارتے ہو جب تم مشکل کی گھڑی میں، پکارتے ہو جب تم مشکل کی گھڑی میں، تب کہتے ہو بچ جائیں تو شکر بجا لائیں گے۔ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں، جو ہی کسی مشکل میں پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سجدے پہ سجدے، اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے، یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا شکر بجا لائیں۔ بچ جاتے ہیں جب شرک میں پڑ جاتے ہیں پھر سے۔ وہ قادر ہے کہ نازل کرے اطراف سے عذاب، یا پھر لڑا دے تم کو، تو سمجھو رب کے حکم کو، تو سمجھو رب کے حکم کو۔ جھٹلایا تم سب نے اللہ کی قدرت کو، بولو کہ وہ حق ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کہا ذرا پوچھو ان سے کہ اللہ حقیقی مالک ہے کہ نہیں۔ وقت معین ہے ہر خبر کا، تم جان جاؤ گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بارہا کہی قرآن حکیم میں کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ ہر وقت ہر خبر کا ایک وقت معین ہے، جس کی خبر پہلے سے کسی کو نہیں اللہ کے سوا۔ سبحان اللہ۔ رب کے کلام کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، رب کے کلام کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ۔ منہ پھیر لو ان سے، نہ بیٹھو ظالموں کے ساتھ۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے آپ کو، ہم سب کو، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، ان پہ بیجا بحث کرتے ہیں، بے شک لا علمی کی وجہ سے یا فساد پھیلانے کی وجہ سے، جب تک وہ ان باتوں سے باز نہیں آتے آپ ان کے ساتھ بیٹھنا ترک کر دیں۔ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ بے شک ان کو جوائن کر دیں، اور اگر اس وقت آپ یہ بات بھول جائیں
تو جو ہی آپ کو یاد آئے ان سے اس وقت تک تعلق ختم رکھیں جب تک وہ اللہ کے آیات کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور یہ ہمارے یہاں روز مرہ کے معمول میں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جنہیں ہم نادانی سے بحث میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا ویو پوائنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویو پوائنٹ دینے کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسرچ کی اجازت دی ہے کہ فائنڈ آؤٹ کرو کہ میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، کس کانٹیکسٹ میں یہ حکم دے رہا ہوں، تاکہ فلاح پاؤ۔ متقی نہ فکر کریں پھر بھی کرتے رہو نصیحت۔ متقی اور پرہیزگار مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ان کو نصیحت کرتے رہو، کہیں شیطان ان پہ حاوی نہ ہو جائے۔ چھوڑ دو ان کو کہ جنہوں نے دین کو ہلکا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سی ایسی اقوام آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے اعمال صرف اس لیے تباہ برباد کیے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، وہ دین کو ہنسی مذاق میں لیتے تھے، اس کو ہلکا لیتے تھے۔ تو چھوڑ دو ان کو، کرو نصیحت قرآن سے کہ اعمال ہوں درست، رب کے سوا نہ کوئی بچا سکے گا ان کو، جب دیں گے وہ بدلے میں سب اپنی کمائی۔ یہ بہت اہم بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روز قیامت جب ان سے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت وہ پیش کریں گے اپنی تمام کمائی، اولاد اور اپنی ہر نعمت جو میں نے ہی ان کو نوازی تھی، مجھے لوٹائیں گے کہ ہمیں بخش دے۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، کچھ نہ قبول ہوگا۔ ہوں گے وہ ہلاک صرف اعمال پہ اپنے، کھولتا پانی اور درد بھرا عذاب ہی مقدر ہے۔ کھولتا پانی اور درد بھرا عذاب ہی مقدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔